اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بدی متفرق فقہی احکام پر کچھ مسائل پر گفتگو ہماری جاری ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، دیکھنے میں عنوانات چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو 1 منٹ کا مسئلہ تھا، 2 منٹ کا مسئلہ تھا، اس میں 15-20 منٹ کیوں لگائے گئے، کبھی کبھی آدھا گھنٹہ بھی ایک مسئلے پہ لگ جاتا ہے. لیکن اسی ہیڈنگ کے ضمن میں بہت سارے فقہی مسائل اور کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمیں زیب داستاں کے لیے کوئی فرضی قصے نہیں سنائے جاتے اس کے اندر، بلکہ اس کے ضمن میں بہت سے فقہی احکام بیان ہوتے ہیں. اچھا، اب آج کا جو ایک مسئلہ ہے، یہ ہم واجب نماز کرسی پر بیٹھ کے کیسے پڑھیں اس متعلق نہیں ہے، کیونکہ واجب نماز کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے سے متعلق مولانا محترم نادر صادقی صاحب قبلہ نے ایک بہت جامع ایک درس یہاں پر لے چکے ہیں، اور وہ اپلوڈڈ بھی ہے ہماری سائٹ پر. تو کیونکہ اس کے اندر کافی مسائل تفصیلی ہیں اور فقہی احکام واجبات وغیرہ کے ہیں، تو اس کو الگ سے ہم نے ڈسکس کیا ہے. لیکن جو مستحب نمازیں ہیں اور نوافل وغیرہ ہیں، جو نوافل یومیہ جو ہر واجب نماز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو یہ آج کا مسئلہ بیان کرنا تھا، جس کے ضمن میں بہت سے مسئلے آئیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا مستحب نمازیں چلتے پھرتے یا سواری پر پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ معروف ہے کہ مستحب نمازیں چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں. سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، گاڑی، بس، جہاز، مستحب نمازیں چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہیں اور سواری پر بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، کیا مستحب نمازیں اور نوافل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آسان ہے کہ جی ہاں، مستحب نمازیں اور نوافل بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی پریشانی کے، جانتے بوجھتے بھی بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں. یہاں بیٹھنے سے مراد ہے زمین پر بیٹھ کر پڑھنا، یعنی مستحب نمازیں اور نوافل بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ چلتے پھرتے بھی مستحب نماز ہو جاتی ہے، سواری پر بھی مستحب نماز ہو جاتی ہے، تو چلتے پھرتے ضروری تو نہیں کہ ہم صرف اور صرف بالکل قبلہ رخ چلتے ہوئے جا رہے ہوں، سواری ہے تو وہ قبلہ رخ جا رہی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا. قبلے سے انحراف بھی بہت آتا ہے اس میں. تو اگر انسان چلتے پھرتے نماز پڑھ رہا ہو یا سواری پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مثلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے. قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں، یعنی چلتے پھرتے اور سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے قبلے سے انحرافی کیوں نہ ہو، چاہے بالکل پشت قبلہ ہو کر ہی کیوں نہ آپ جا رہے ہوں. قبلہ بالکل مخالف سمت میں ہے اور آپ اس کے مخالف سمت میں نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، بالکل جائز ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کیسے ہوگا؟ تو وہ بھی آسان ہے مسئلہ کہ رکوع معمولی سے سر کے اشارے سے ہوگا، اور نسبتاً تھوڑا سا اور زیادہ جھک جائیں تو وہ سجدے کے لیے ہو جائے گا. اور یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے، مثلا ظاہر ہے کہ گاڑی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اب سر اتنا نیچے جھکا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز، تو آنکھوں کے اشارے سے بھی یا بہت ہی معمولی سر کے اشارے سے تو بہرحال رکوع اور سجدہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، پھر ایک مسئلہ آتا ہے استقرار کا. نماز میں جسم کو بے حرکت ہونا چاہیے، بالکل اسٹل ہونی چاہیے، اسٹل ہونا چاہیے جسم ہمارا. لیکن جب ہم چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں اور سواری پر پڑھ رہے ہیں تو جسم تو بہت حرکت کر رہا ہے. تو مستحب نماز میں استقرار کی بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے،
اور جسم کے ساکن ہونے کی بھی شرط نہیں. یعنی اگر جسم حرکت بھی کر رہا ہے بہت زیادہ تب بھی مستحب نماز پڑھی جا سکتی. اچھا مستحب نماز میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط ہے اور استقرار کی بھی شرط ہے, جسم کے اسٹل ہونے کی بھی شرط ہے. ویسے ابھی آپ نے سنا کہ نہیں مستحب نماز میں سواری پر اور چلتے پھرتے قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں اور ساکن ہونے کی بھی شرط نہیں. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب یہ دونوں شرائط آ جاتی ہیں. وہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹل یعنی ایک جگہ کھڑے ہو کر مستحب نماز پڑھ رہی, مثلا آپ چل پھر نہیں رہی اور آپ یعنی آپ سواری پر بھی نہیں, مثلا گھر میں کھڑی ہوئی ہیں, مصلی پر کھڑی ہوئی ہیں آپ. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے کہا کہ مستحب نماز میں تو قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں, تو کسی بھی سمت میں کھڑے ہو کے پڑھ لو. نہیں, جب آپ اسٹل ہو کر ساکن حالت میں جب سواری پر نہیں ہیں اور چل پھر نہیں رہی ہیں تو جو مستحب نماز پڑھیں گی وہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط ہے اور اس میں استقرار بھی شرط ہے, جسم کا ساکن ہونا بھی شرط ہے. یعنی اس وقت پھر حالت حرکت والا مسئلہ نہیں ہوگا. تو مستحب نماز میں یہ مسئلہ آتا ہے. اچھا, پھر ایک مسئلہ ہے کہ حالت اضطرار اور مجبوری میں کیا کرسی پر بیٹھ کر نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ حالت اضطرار ہے, یعنی مجبوری کی حالت ہے, مثلا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زمین پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے مستحب, تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مستحب نماز اضطرار اور مجبوری کی حالت میں کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی, کرسی پر بیٹھ کر بھی. اچھا, اب اصل مسئلہ یہ جو آج ہمیں بیان کرنا تھا کہ کیا حالت اختیار میں نوافل کو یا مستحب نمازوں کو کرسی پر بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ مثلا جب انسان ظاہر ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو رکوع اور سجدہ کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے سر کے اشارے سے کرے گا, تھوڑا سا سر جھکا لیا رکوع کے لیے, تھوڑا سا اور زیادہ سر جھکا لیا سجدے کے لیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا اس بات کی اجازت ہے حالت اختیار میں. دیکھیے, اس سے پہلے تو آپ نے چیز سنی تھی کہ زمین پر یعنی بیٹھ کر مستحب نمازیں پڑھی جا سکتی, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کرسی پر بیٹھ کر. تو زیادہ تر ہمارے مجتہدین یہ فرماتے ہیں, جس میں رہبر معظم بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں ہے, مستحب نماز. واجب نمازوں کا مسئلہ تو میں نے کہا کہ ہم الگ سے بیان کر چکے ہیں, وہ بڑا تفصیلی ہے, لیکن ابھی ہم صرف مستحب نماز کی بات کر رہے ہیں. یعنی حالت اختیار میں, حالت اضطرار نہیں ہے, بالکل حالت اختیار ہے. یعنی ہم چاہیں تو زمین پر بیٹھ کر عام طرح سے صحیح طرح سے تھوڑا سا یعنی رکوع کے اندر, پورا رکوع کے اندر جھکنا پڑے گا کہ ہمارا چہرہ بالکل سجدہ کے قریب ہو جائے. اس طریقے سے رکوع میں جھکتے ہیں, جتنا بھی جھک سکتے ہوں, اور سجدہ نارمل طریقے سے سجدہ کرنا پڑے گا. یعنی مستحب نماز اور نوافل کو بیٹھ کر تو پڑھنے کی اجازت ہے زمین پر, جبکہ نارمل طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا ممکن ہو, اس کی تو اجازت ہے. لیکن کرسی پر جب آپ بیٹھتے ہیں مستحب نماز کے لیے تو پھر آپ کو اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنا پڑے گا. یعنی آپ پھر سجدہ زمین کے اوپر ساتوں اعضاء لگا کر تو نہیں ہو سکے گا. اور اضطرار کا مسئلہ الگ ہے, مجبوری والا, اس میں تو میں نے کہا کہ اجازت ہے. حالت اختیار کی بات ہو رہی ہے. تو رہبر معظم فرماتے ہیں, ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں. یعنی جو افراد کرسی پر بیٹھ کر اور سر کو نیچے جھکا کر, تھوڑا سا اور سر کو نیچے جھکا کے سجدہ وغیرہ رکوع اور سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں, ان کی نماز باطل ہے. نہیں تو وہ آپ کے ساتوں اعضاء نہیں لگیں گے نا زمین کے اوپر جس طرح سے اعضاء لگنے چاہیے, کیونکہ مجبوری کوئی بھی نہیں ہے آپ کی. مجبوری ہو تو پھر تو اجازت ہے, پھر تو ٹیبل کے اوپر بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سر کے معمولی اشارے سے بھی رکوع سجدہ ہو جائے گا. لیکن ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حالت اختیار میں ہم نارمل طریقے سے زمین پر بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم تقریباً ناقص سجدہ کر رہے ہیں. تو فرماتے نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے پھر. یعنی آپ کو بیٹھنے کی تو اجازت ہے, لیکن ناقص رکوع اور سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کرنے کی مستحب نماز کے لیے اجازت نہیں. اور
ابھی وہ میں بتا رہا ہوں نا، یعنی یہ سارا چیز ہو جائے گی تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. مجبوری کی حالت میں واجب نماز میں تو میں ابھی اتنی میں واجبات والی تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انگوٹھے جو ہیں پاؤں کے وہ بھی زمین کے اوپر جس طریقے سے لگانے ضروری ہوتے ہیں اس طرح سے لگائیں، چاہے آپ کرسی پہ بیٹھ کر ہی کیوں نہ نماز پڑھیں. خیر وہ ان کا ایک الگ ایک نظریہ ہے، لیکن وہ کافی تفصیلی، اس وجہ سے میں واجبات والے مسئلے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو نہیں لے کر آ رہے ہیں، ابھی ہم صرف مستحب نماز کو ڈیل کر رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، رہبر معظم کا تو فتویٰ تھا، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر حالت اختیار میں کرسی پر بیٹھ کر نماز جائز نہیں جس میں ناقص رکوع اور سجدہ کیا جائے. ظاہر ہے کہ جب ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اشارے سے ہمیں رکوع اور سجدہ کرنا پڑے گا، اور میز کے اوپر بھی اگر ہم نے وہ چیز رکھ لی تب بھی زمین کے اوپر تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے گھٹنے بھی زمین کے اوپر نہیں لگ رہے ہیں، یہ جبکہ ہم حالت اختیار میں کوئی ہمیں مجبوری بھی نہیں. وہ فرماتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر اس طرح سے کرسی پر بیٹھ کر نماز جائز نہیں. نماز جائز نہیں ہے کہ معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں نماز باطل ہے، یعنی آپ کی نماز باطل ہو گئی اگر آپ نے کرسی پر بیٹھ کر بغیر مجبوری کے ناقص رکوع اور سجدے کے ساتھ اس طرح سے مستحب نماز پڑھی. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے مسئلہ، وہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ احتیاط لازم میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، تو آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی اور آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض کے فتوے میں کرسی پر بیٹھ کر مستحب نماز پڑھی جا سکتی. تو اس میں رہبر معظم کے مقلدین کے لیے تو سہولت نہیں ہے، وہ تو نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کرسی پر، لیکن یہاں پر آیت اللہ سیستانی کی یا تو احتیاط لازم کے اوپر عمل کریں تو نماز بھی باطل ہو جائے گی اس کی، یعنی احتیاط لازم کی بنا پر کہ انہوں نے ناقص رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھی سر کے اشارے سے. لیکن اس مسئلے میں اگر آیت اللہ سیستانی کے مقلدین آیت اللہ سعید الحکیم یا آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں تو ان کے فتوے میں کرسی پر بیٹھ کر مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان کی طرف رجوع کر لیا جائے تو کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ہو جائے گی. اچھا، اب ایک بس اس کے اندر سوال رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا لیٹ کر مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا لیٹ کر مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہمارا نہیں دل چاہ رہا ہے، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، بستر پہ جا کر لیٹ گئے ہیں، باوضو ہم ہیں، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ لیٹ کر مستحب نماز نہیں ہو سکتی، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے. مستحب کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی، چلو ہم پڑھ رہے ہیں شاید اللہ جو ہے اس کا ثواب ہمیں دے دے، اس امید پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب کے طور پر اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اگرچہ یہ احتیاط لازم والا مسئلہ ہے تو رجوع کی گنجائش اس میں ہے، اور آیت اللہ اسحاق فیاض یا سعید الحکیم طباطبائی کی طرف رجوع کر کے کرسی پر بیٹھ کر ایک سہولت والا مسئلہ آپ کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے وہ افراد کے جو آج کل ذرا آرام طلبی بھی ہو گئی ہے اور مساجد کے اندر کرسیوں کی اس قدر کثرت اور بہتات ہو گئی ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے، علماء بھی حیران ہو رہے ہیں کہ آخر یہ ٹرینڈ اچانک سے کیسے آ گیا ہے. یا آرام طلبی بھی کی وجہ ہو سکتی ہے، نوجوان افراد بھی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے یا نسبتاً ادھیڑ عمر، چلے بہت ہی کوئی آدمی بوڑھا ہو 80-90 سال کا، وہ اگر کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو سمجھ میں آتی ایک چیز، لیکن مساجد کے اندر کرسیاں ہی کرسیاں کرسیاں ہی کرسیاں کرسیاں ہی کرسیاں، حتیٰ کہ مشاہد مشرفہ اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے اندر بہت اتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ خود علماء اہل سنت بھی، یعنی یہ تمام مکاتب فکر والے حیران و پریشان ہیں کہ اچانک سے کرسیوں کی تعداد اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسے افراد کی بھی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ بہرحال مستحب واجب نمازوں کے اندر تو اپنے دقیق مسائل ہیں ہی. تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا وہ کلپ ہے مولانا نادر صادقی کا، وہ سنیں، وہ بہت جامع اور بہت بہترین انہوں نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. واجب نمازوں کے لحاظ سے اس میں ان کو سنا جائے، اور مستحب نمازوں والا تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ والے مسئلے بیان کر دی، اور اس کے اندر بھی احتیاط واجب میں رجوع کا مسئلہ آقا سیستانی کے مقلدین کے لیے. تو یہ ایک ہوا مسئلہ.